حسن نے بھی ابو بکر دی امامت چ نماز پڑھی، حسین نے بھی پڑھی، علی نے بھی پڑھی، چاچے عباس نے بھی پڑھی۔ جدو حسن حسین علی عباس نہیں کرتے ابو بکر دی امامت تے اعتراض تو کیوں کرنا ہے؟ یہ نہ خلافت تے بھی اعتراض نہیں کیتا۔ بنی ثقیف دے اندر سب تو پہلے جدو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیعت شروع ہوئی، سب تو پہلے سارے صحابہ دے وچوں سب تو پہلے جن صدیق دے ہاتھ تے بیعت کی تھی وہ دا نام علی المرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یارو علی نو اعتراض ہوندا پھر 2.5 سال تک نمازاں کتے پڑھیاں؟ بولیے آخر حضرت ابو بکر دی خلافت اور امامت کنے سال رہی ہے؟ بولیا جی ذرا کنے سال؟ 2.5 سال۔ آقا نے تے اپنی زندگی چ ابو بکر نو اپنے مصلے تے کھلار دیتا ہے۔ نبی دی زندگی 17 نمازاں پڑھان والے، نبی دی زندگی معاذ اللہ۔ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی توہین نہیں کر رہا۔ علی دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرما، علی دی جتی میرے سر دی پگ، اور میرا عقیدہ نوٹ کر، من احب علی فقد احبنی، من ابغض علی فقد ابغضنی، من آزا علی فقد آزانی۔ جنہیں علی نہ محبت کی تھی آقا فرماندے نے میرے نہ محبت کی تھی، جنہیں علی نو دکھ دیتا انہیں مینوں دکھ دیتا، جنہیں علی نہ بغض رکھیا انہیں میں محمد نہ بغض رکھیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن تنقیس نہیں، شان چ گستاخی نہیں معاذ اللہ۔ میں تے علی دا نام لے رہا، وضو کر کے لے رہا، ممبر تے چڑھ کے لے رہا۔ تو علی دا نام لینا بھنگ پی کے، چرس پی کے، بے وضو نپاک علی دا نام لینا، علی علی کرنا ہے۔ لیکن علی دی شان، مقام، فضیلت، عظمت، مرتبت، شان پوری دنیا دے اندر ابو بکر و عمر عثمان تو بعد اگر کائنات دے اندر اللہ نے عظمت دیتی ہے تو میرے علی المرتضیٰ نے دیتی ہے رضی اللہ تعالی۔ علی دا عقیدہ بھی اہل حدیث دے کول ہے، علی دی عظمت بھی اہل حدیث دے کول ہے۔ جاؤ میں بات دا چیلنج کرنا چاہنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عقیدہ تم ہی لے کے آ، میں بھی لے کے آنا۔ جدا عقیدہ علی نہ مل جائے علی او دے، وہ بول دے نہیں علی او دے، آؤ دے صحیح، کوئی لڑائی نہیں۔ تو تے اپنی اذان بھی علی تو ثابت نہیں کر سکتا، وہ بول دے نہیں اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فسق۔ جاؤ کوئی دنیا دا ذاکر آئے، میں بے بانگے دہل کہہ رہے ہیں، دنیا دا کوئی ذاکر، پاکستان دے نہیں، ایران دے بلا لو، علی دے کولو، حسن دے کولو، حسین دے کولو اپنی اذان اور اپنا کلمہ ثابت کر دے، میں تینوں ایک پلڑے چ بٹھا کے تول کے تیرے وزن دے برابر نوٹ نہ دیا، مسئلہ کہلے دی چھڑ دیا۔ اپنی اذان ثابت تے کرو، اپنا کلمہ تے ثابت کرو، اے جڑا ماتم کرنا ثابت تے کر۔ اور پوری زندگی میرے علی دا اختلاف ابو بکر و عمر نہ ثابت کر، وہ بول دے نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، میں آگے چل کے بیان کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، آقا فرما رہے نے مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس۔ اعتراض کیتا ہے، کنے کیتا ہے؟ میری تیری ماں نے کیتا ہے، اما جی عائشہ نے رضی اللہ تعالی۔ اما جی فرماندیاں نے سونیا میرے باپ عمر نو کہہ دیو نماز پڑھائے۔ ابو بکر میرے ابو دی طبیعت بڑی نرم ہے، او دے کولو تھوڑے مسلے تے کھلوتا نہیں جانا، تھوڑا مسلح خالی ویکھے گا میرا ابا، باپ ابو بکر او دیکھو مسلے تے کھڑا نہیں ہویا جائے گا، نرم طبیعت دے مالک نے۔ ابو بکر جمالی سی، عمر میرا جلالی سی۔ سونیا عمر نو کہہ دیو
آقا فرماندے نے عائشہ نہیں مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر نو کہہ دیو نماز پڑھائے۔ فرمایا نہیں نہیں عائشہ مرو ابا بکر، اما جی عائشہ فرماندی نے عمر نو کہہ دیو۔ آقا پھر تیجی دفعہ نے مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، اما عائشہ پھر کہندیاں نے سونیا تسی عمر نو کہہ دیو۔ آقا فرماندے نے عائشہ میں نہیں کہہ رہا، عرش دا رب ڈائریکٹ کہہ رہا ہے، میرے رب نو یا اللہ، اللہ انکار پیا کردا ہی، اللہ نو میرے مصلی تے صدیق تو علاوہ دوجا وارا ہی نہیں کھاندا۔ ایسا جے ہووے تے ہوئی نہیں سکدا، ابو بکر دے اگے کوئی کھلوئی نہیں سکدا۔ ایسا یہ نہیں ہوئے گا، اے ویکھ لے میرے صدیق نے امامت کروائی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے مصلی تے ایک اما آندی ہے، آن کے آندی ہے محبوب جی مینو ایک مسئلہ تے دسیا جے۔ آقا فرماندے نے بی بی کل آئی، اج میرے کو ٹائم نہیں۔ بی بی اگوں آندی ہے سونیا کل تسی نہ ہوو، کل تسی نہ ہوو تے پھر کی کراں؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے میں نہ ہوواں تے میرے صدیق کو چلی جائیں، رضی اللہ تعالی، اچھی کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ویکھ لا میرے نبی دیاں پیار دیاں پینگاں کنیاں نے، ابو بکر و عمر لڑ پہندے نے، آپس کے اندر کوئی گل بات ہو گئی، اللہ اونچ نیچ ہو گئی، ابو بکر نرم طبیعت دے مالک نے عمر نو آندے نے عمر مینوں معاف کر دے، تے عمر غصے چ بولے ہی نہ، گل پہنچتی آقا کو پہنچ گئی۔ آقا نے فرمایا بلال سارے نو کٹھا کرو، تے نبی علیہ السلام ممبر تے بیٹھے، صحابہ دا جم گٹھا، فرمایا ہوئے اج شان کی، اج خطبے دا موضوع کی ہے شان ابو بکر، سبحان اللہ، میرے آقا دا مضمون شان ابو بکر، حدیث بخاری دی۔ تے آقا علیہ السلام فرماندے نے جدوں مینوں عمر نے نہیں منیا ادوں ابو بکر نے منیا، ہائے ہائے ہائے، جدوں مینوں عثمان نے نہیں منیا ادوں مینوں صدیق نے منیا، جدوں مینوں طلحہ زبیر سعد سعید نے نہیں منیا ادوں ابو بکر نے منیا۔ اور تسی سارے میری تردید کر رہے سو، کلا ابو بکر میری تصدیق کر رہا سی، تے تسی میرے واسطے میرے یار نو معاف کیوں نہیں کر دے؟ ہائے ہائے ہائے، الفاظ تے غور، میرے واسطے میرے یار نو تسی معاف کیوں نہیں کرتے؟ صحابہ نے اس تو بعد اسی کدی ابو بکر نہ اچھی نہیں سا بولے، سبحان اللہ۔ وہ کائنات ہی یار لے آؤ تے صحیح، وہ ایسا وکھاؤ تے صحیح۔ میں اگلے دن ایک کتاب پڑھ رہا سا المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، عربی کی کتاب، اللہ نے جبریل نو کہا جبریل جیڑا لباس میرے صدیق نے زمین تے پایا ٹانتا، تو بھی فرشتیاں نو لباس پہنا لے، فرشتیاں دی جماعت نو لے کے تے میرے پیغمبر کو چلا جا، تے میرے پیغمبر نو کہہ عرشاں دا رب ابو بکر نو سلام کہہ رہے ہیں، سبحان۔ تے کتے آقا فرماندے نے عائشہ اے سامنے جبریل کھڑا ہے تیرے واسطے رب دا سلام لے کے آئے۔ میں کہا صدیق دے کرانے والے ہو، تھوڑی عظمت ہی بڑی ہے، تھوڑا عرشاں دا رب بھی سلام کر رہے ہیں، اما جی عائشہ نو کہہ رہے ہیں۔ تے ماں عائشہ دی 3 دن فی ثلاثتی لیال، 3 دن جبریل جڑا ہے اور رومال دے اندر تصویر لپیٹ کے لے اوندا رہا ہے اس طرح۔ تے آقا فرماندے نے عائشہ میں کھول نہ ساں تو نہیں سا، تے نال آندا سی ہاذی زوجتک فی الدنیا والآخرہ، سونیا تیری دنیا چ بھی بیوی ہے تے آخرت چ بھی بیوی۔ تے آقا فرماندے نے عائشہ تو زوجتی فی الجنہ، عائشہ تے جنت چ بھی میری بیوی ہوئے گی، سبحان اللہ۔
میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ویکھ لے تیری میری بیٹی دا رشتہ کوئی موچی کرے، نائی کرے، ایم پی اے کرے، ایم این اے کرے، نمبردار کرے، چودھری کرے، مولوی کرے، خطیب کرے، چاچا کرے، تایا کرے، اور تیری میری بیٹی دا رشتہ دنیا دا کوئی عام آدمی کرے، صدیق میں تیری عظمت تو قربان جاواں، تیری بیٹی دا رشتہ کیتا تے عرش دے رب ذوالجلال نے خود کیتا ہے۔ عائشہ نبی دی پسند نہیں، خدا دی پسند ہے، وہی دے ذریعے نکاح ہویا ہے۔ میں دی عظمت کیوں نہ بیان کرا جدے تے الزام آئے تے اللہ آسمان تو 18 آیتاں نازل کر دے، اور بلکہ میں دے کہنا تیمم بھی نازل ہویا ہے، سبب میری امی بڑی، پتہ ہے تھانوں؟ سفر دے اندر آقا نے ادھر بھی ہار ہی گواچ گیا سی، ہار گم ہو گیا، صحابہ لب رہے نے کو نہیں لبدا، فجر دی نماز دا ٹائم جان دیا، حضرت ابو بکر نو آن کے صحابہ نے شکایت یار ہار گم ہو گیا، فجر دی نماز جان دی ہے، پانی بھی کوئی نہیں، پانی دا پتہ ہی نہیں کتنے ملے گا، تے صدیق نو غصہ آیا، تے خیمے دے اندر نا اما جی عائشہ دی گود دے اندر میرے پیغمبر نے سر رکھیا تے آقا ستے رہے تے اما جی عائشہ بیٹھی ہے، ابو بکر نے جا کے نا غصے نا اما جی عائشہ دی وکھی دے اندر اس طرح ہوج ماری، ادھروں ہوج وجی، ادھروں عرش تے رب نو جلال آیا، فرمایا جبریل جاؤ، پاویں عائشہ دا باپ ہے، پاویں ابو بکر کیوں نہ ہوئے، مینوں اے ہوج چنگی نہیں لگی، اج تو بعد میں قیامت تک مٹی دا تیمم نازل کر دیتا ہے، جتے پانی نہ ملے تیمم کر کے نماز پڑھ لو، قبول میں کر لواں گا۔ آقا فرماندے نے عائشہ جدوں تیرے تے پریشانی ہوندی ہے امت واسطے آسانی پیدا ہو جاتی، اللہ اکبر، ایک کرانا ہی بڑی عظمت والا، ماں عائشہ نو گالاں کر دیو ظالمو حیا نہیں جی ہوندی، حقیقی ماں دا منکر ہوئے تو انہوں تے لوگ آندے نے حرام دے، تے جڑا ایمانی ماں دا منکر ہوئے بول دے نے۔ اما جی عائشہ نو کہے نے کہا نا ماں جی تھانوں فلانا بندہ برا کہندا ہے، ماں جی فرماندیاں نے میں مومنہ دی ماں ہاں، میں کنہ دی ماں ہاں؟ مومنہ دی ماں ہاں، کافراں دی ماں نہیں، جڑا مومن ہے اودی میں ماں ہاں۔ ایک دن اما جی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی فرمان لگیاں، اما جی عائشہ نو عائشہ ماں جی تھوڑی عظمت میرے نالوں زیادہ ہے، فرمایا میری ماں دا نام ختیجہ، میرے باپ دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حسنین دی ماں واں، ویکھ لے ہر پاسیوں میری عظمت زیادہ ہے۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے شک تے کوئی نہیں تیری عظمت زیادہ ہے، اللہ اللہ تو تیرے باپ دا نام محمد ہے، ماں دا نام ختیجہ ہے، حسنین دی ماں ہے، علی دی بیوی ہے، عظمت تیری زیادہ ہے، لیکن فاطمہ گل سن لے قیامت دا دن ہوئے گا، تیرا ہاتھ علی دے ہاتھ چ ہوئے گا، میرا ہاتھ نبی دے ہاتھ چ ہوئے گا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، کسی بندے نے پوچھا جی ختیجۃ الکبریٰ دی شان زیادہ ہے یا ماں عائشہ دی شان زیادہ ہے؟ واہ سید جتے لیٹے ہیں اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتنا۔ جواب کی دیتا؟ فرمایا جدو اما ختیجہ دا نکاح ہویا سی ادو نبی محمد بن عبداللہ سی، تے جدو عائشہ دا نکاح ہویا ادو محمد رسول اللہ سی۔ جو فرق محمد بن عبداللہ تے محمد رسول اللہ دا وہی فرق ختیجہ تے عائشہ دی عظمت و شان دا کرا نہیں ایسا۔ اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، ایک حدیث اور منو یاد آئی، کتاب السنہ سنن نبی داؤد، مولانا ماسٹر اصغر ججا صاحب استاد محترم، اللہ اللہ، کتاب السنہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4660 اور 61۔ نبی علیہ السلام بیمار ہوئے،
بلال آئے روٹین وہ باری نہ کھلو کے آندے الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے بلال کسے نو کہہ دیو نماز پڑھائے۔ ہائے ہائے ہائے، بلال نے نظر ماری، صدیق نظر نہیں آئے۔ پورے ہاؤس چ نظر ماری، صدیق نظر نہیں آئے۔ عمر نو پھڑ کے مسلے تے کھلار دیتا ہے۔ حضرت عمر مسلے تے کھلوئے، تکبیر ہوئی، آندے نے اللہ اکبر۔ عمر دا طبی طور تے آواز اچھا سی، میرا عمر کنا کو طاقتور سی۔ حضرت عمر نے اپنے پیر تھلے چمڑا رکھیا ہے، 7 بندیاں نو کہا تسی چمڑا میرے پیر تھلیوں کھچنا ہے۔ اور پسرور دے پاسیو چمڑا ٹوٹ گیا ہے، عمر دے پیر تھلیوں نہیں نکلیا۔ ایویں میرے پیغمبر نے منگ کے عمر نو نہیں سی لیا، کعبۃ اللہ دا لڑ نپ کے ویکھ لے ابراہیم نے آمینہ دے لال نو منگیا تے آمینہ دے لال نے میرے عمر نو منگیا۔ میرا عمر مراد ہی نہیں، مرید رسول ہی نہیں، بلکہ نبی دی مراد بھی بن کے آیا ہے، دعائے مصطفیٰ بن کے آیا ہے، عطائے خدا بن کے آیا ہے۔ من عمر نو عمر دراز ہوئی، شالا روے عمر دا دردی، میں تے ویکھیے عمر دے درد لکھاں دی عمر سمر دی۔ عمر دی شان پوچھ رہیاں حسین کولو پوچھ جدے کرتی ہے حیدر دی۔ حیران ہے یوسف پسروری، بنا عمر دے تیری کیویں پئی ہے عمر گزر دی۔ اور پوری زندگی ابو بکر و عمر نبی دے سجے کھبے رہے، کھبے عمر سجے ابو بکر بول دے نے، ہاں سجے ابو بکر کھبے پوری زندگی۔ آقا خطبہ دے رہے نے، ادھر ابو بکر بیٹھے نے، ادھر عمر بیٹھے۔ آقا بازار چ جا رہے نے، سجے ابو بکر ہے، کھبے عمر ہے۔ حتیٰ کہ ایک دن آقا اس طرح مسجد نبوی چ داخل ہوئے، ابو بکر و عمر نال نے، آپ نے دعا دے بازو پھڑے، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، جس طرح میں مسجد سے داخل ہو رہا ہے ایویں قیامت دے دن اٹھائے جاواں گے۔ المتفق والمفترق، خطیب بغدادی دی کتاب۔ ہائے ہائے ہائے، انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ وفیہا ندفن۔ لوگوں میں تے ابو بکر و عمر ایکو مٹی چ پیدا ہوئے ہاں، ایک ہی مٹی چ دفن ہوا گے، ایک ہی مٹی چ دفن ہوا گے، ایک ہی مٹی چوں اٹھائے جاواں گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ جس مٹی چوں بندہ پیدا ہوندا ہے اوتھے ہی دفن ہوندا ہے۔ ابو بکر و عمر دی مٹی کتھوں لئی؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہ تے ہستیاں پیدا ہی جنت چ ہوئیاں نے، تو ظالمہ گالاں کڈنا۔ قرآن کہندا ہے جڑے نبی نوح دی کشتی چ سوار ہو گئے او جنتی نے، تے جڑے نبی دے روضے چ سو گئے او بولو تے صحیح، جڑے نبی دے روضے چ سو گئے، جتھے میرے ابو بکر آرام کر رہے نے، آج بھی 70,000 فرشتہ اللہ دیاں رحمتاں لے کے اس روضے تے نازل ہو رہے آئے۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو جنہ مرضی پیٹ لے، جنہ مرضی رو لے، وزیر عرشاں تے ہے نے دو، وزیر فرشاں تے ہے نے دو، دوویں ہی نال نبی دے رہندے، تو پاویں پیٹ تے پاویں رو۔ میرے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہ آئے، عمر نے مسلے تے کھلو گئے، اللہ اکبر کیا ہے، حجرے چ آواز جاندی ہے، میرے نبی دا چہرہ جڑا سرخ ہو جاندا غصے نال۔ آقا اٹھ دے نے، جیڑی پتی مسجد نبوی چ کھل دی ہے او دے نال میرے پیغمبر نے منہ لایا ہے۔ آقا فرماندے نے لا لا نہیں نہیں، اینا صدیق، جو پوری کائنات دے ذاکرو اس حدیث کا انکار کرو، علی موجود ہے، حسن حسین موجود، آقا فرمایا اینا صدیق، اور میرا صدیق کتنے رہے؟ جواب نہیں آیا، نماز ہو رہی، واپس آ کے بیٹھ گئے، نماز مکمل ہوئی، ابو بکر بھی آئے، نماز تو بعد صحابہ نے سارا واقعہ سنایا۔
ہائے 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 حجرہ عائشہ چاکا گئے ابن ابی قحافہ کتنے گئے سونے مدینے تو باہر نا کوئی جھگڑا جہا سی صلح کران واسطے گیا سا تو اتنے لیٹ ہو گیا نماز پڑھی فرمایا نہیں فرمایا جاؤ سارے صحابہ نو کٹھا کر کے نماز دوبارہ پڑھا دیو اگر حدیث نہ ہوئے تو میں مجرم حدیث صحیح نہ ہوئے پھر بھی مجرم پوری زندگی مسلک اہل حدیث نے اسٹیج تے نہیں آنا اور مائی دا لال کوئی ذاکر اس حدیث نو غلط ثابت کر دے اس ذاکر نو میں اپنی گاڑی انعام چ دے دیا گا جاؤ آقا فرماندے نے ابو بکر نماز دوبارہ پڑھاؤ سونے نماز تے ہو گئی ہے عمر نے پڑھا دیتی ہے فرمایا مینوں بھی پتہ نماز ہو گئی ہے پر صدیق تو دوبارہ پڑھا تیری فرضی ہو جائے گی انہاں دی نفلی ہو جائے گی آن والی امت نو دسنا چاہنا میرے تو بعد میرے مصلی دا وارث میرا صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ اوے ابو بکر نو گالیاں دینے والو واقعہ کربلا دی آڑ لے کے واقعہ کربلا جڑا وہ 61 ہجری چ ہویا 60 61 ہجری 35 ہجری چ میرے عثمان دنیا تو گئے 35 ہجری 35 تو بعد کنے سال بنتے ہیں پتہ 25 سال 26 سال جیڑا 26 سال بعد واقعہ کربلا پیش ہے وہ آڑ لے کے ابو بکر عمر نو گالیاں دینا حیا نہیں آتی قانون اور بل پاس ہو چکی ہے جیڑیاں زباناں ابو بکر و عمر دے خلاف بکواس کرن دیا انہاں نو چوک دے اندر تختہ دار تے لٹکایا جائے گا کہو انشاءاللہ